السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل جیمز آف وٹ اینڈ وزڈم میں۔ آج ہم ورلڈ ہسٹری کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک امریکن ریولوشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ورلڈ ہسٹری میں اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، جن میں انڈسٹریل ریولوشن ہے، فرینچ ریولوشن ہے، ورلڈ وار 1 ہے، ورلڈ وار 2 ہے، جنہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں ان ٹاپکس کو بھی کور کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے امریکن ریولوشن کے کازز کے بارے میں اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں معلومات رہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈسکوری آف امریکہ کی۔ وائکنگ یہ اسکینڈینیوین پارٹ کے لوگ تھے، جو آج کا ڈنمارک، ناروے وغیرہ بنتا ہے۔ یہاں کے یہ لوگ تھے جو تھرو آؤٹ یورپ میں ٹریڈ بھی کرتے تھے اور لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ یہ 8 سینچری سے 12 سینچری تک انہوں نے ایکسپینشن کی ہے۔ ڈیورنگ 10 سینچری یہ امریکہ میں موجود تھے۔ کرسٹوفر کولمبس اٹالین ایکسپلورر تھے۔ امریکہ کی ڈسکوری میں ہمیشہ اس نام کو یاد رکھا جاتا ہے۔ 1492 میں ان کو اسپین کے کیتھولک کنگ فرڈینینڈ اور کوئین ایسپیلا نے اسپانسر کیا تھا ویاج کے لیے، تاکہ یہ نیو لینڈ ڈسکور کر سکیں۔ تو انہوں نے ٹوٹل میں 4 ویاج کیے تھے اسپین سے امریکہ کے۔ تو لیکن ان کا ہمیشہ سے یہ اصرار رہتا تھا کہ یہ جو لینڈ میں نے ڈسکور کیا ہے یہ اٹس اے پارٹ آف ایشیا، دیٹس وائی اٹس نیم۔ انہوں نے اس کو ویسٹ انڈیز کا نام دیا۔ اس کے بعد امریگو ویسپوچی، یہ بھی اٹالین ایکسپلورر تھے، جنہوں نے ان کے اس کلیم کو غلط ثابت کیا کہ ایشیا اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو اسی وجہ سے امریگو ویسپوچی واز دا مین جس نے اسے امریکہ کا نام دیا تھا۔ اس نیو ورلڈ جو انہوں نے ڈسکور کی تھی ان کو اس کا نام دیا تھا۔ جب کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں اس کو ڈسکور کیا تو اس کے بعد اسپین نے سب سے پہلے وہاں پہ کولونیلائزیشن شروع کی، کیونکہ ان کو اسپانسر اسپین نے کیا تھا۔ اس کے بعد فرینچ، ڈچ اور برٹش امپائر نے اپنی کولونیلائزیشن وہاں پہ شروع کر دی۔ امریکن ریولوشن 1765 سے 1783 تک چلا تھا۔ اسی ریولوشن کے 10 سال کے بعد 1775 میں امریکن وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو 1783 میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہوا تھا۔ تو ان چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا، امریکن ریولوشن 1765 میں اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس 1775 میں شروع ہوئی تھی۔ یہاں پہ کچھ ٹرمز ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نیٹو امریکن، انہیں ریڈ انڈین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پیٹریوٹس کی۔ پیٹریوٹس وہ لوگ تھے جو ان کالونیز میں رہ رہے تھے، جو چاہتے تھے کہ یہ ایک علیحدہ سے ملک بنے۔ اور لائلسٹ وہ بزنس مین طبقہ تھا جو برٹش امپائر کو سپورٹ کرتا تھا۔ جب کبھی بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ہمیشہ برٹش امپائر کو سپورٹ کرتے تھے، اور ان کالونیز میں رہنے والے تمام لوگوں کو کالونسٹ کہا جاتا تھا۔ امریکن وار آف انڈیپینڈنس جب شروع ہوئی تھی تو پیٹریٹس کا مقابلہ برٹش امپائر کے ساتھ تھا۔ لائلسٹ جو ہے برٹش امپائر کو سپورٹ کر رہے تھے، اور فرینچ امپائر جو ہے پیٹریاٹ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کی ریزن آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گی کہ فرینچ کیوں ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ لائلسٹ اس وقت کی آبادی کا تقریباً 10 سے 15% ہوں گے جو ان کو برٹش امپائر کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کالونیل ہسٹری آف امریکہ کے بارے میں۔ 1492 میں کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا۔ اس کے بعد 16 اور 17 سینچری میں جو نیولی ڈسکورڈ لینڈ تھا، اس میں یورپین پاور، جس میں اسپین، ڈچ، فرینچ، انگلش، انہوں نے یہاں پہ کولونیلائزیشن شروع کر لی۔ 1607 سے 1732 میں برٹش نے 13 کالونیز جو اٹلانٹک اوشن کے الانگ تھی،
یہاں پہ کولونیلائزیشن کی. یہی وہ اوریجنل 13 کالونیز تھی جو بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنی. اس کولونیلائزیشن کو اب ہم میپ میں دیکھ لیتے ہیں. یہ اٹلانٹک اوشن ہے، یہ گلف آف میکسیکو ہے، اور یہ پیسیفک اوشن ہے. اٹلانٹک اوشن کے along یہ 13 کالونیز جو آپ کو پرپل کلر میں ایریا نظر آ رہا ہے، یہ برٹش امپائر کے انڈر تھا. یہ جتنا بھی ایریا آپ کو پنک اس پہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا اسپین امپائر کے انڈر تھا، اور یہ والا سارا جو ایریا ہے یہ فرینچ امپائر کے انڈر تھا. یہ جو آپ کو یہ نظر آ یہ گریٹ لیک ریجن ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو ان کے نام بھی بتا دوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر MCQs میں آ جاتے ہیں. یہ مسیسپی ریور ہے، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسیسپی ریور اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے. یہ فلوریڈا اسپین کا پارٹ تھا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ اوریجنل جو 13 کالونیز ہیں ان میں فلوریڈا شامل نہیں ہے. گریٹ لیک ریجن کی جو 5 لیکس تھیں یہ ان کے نام ہیں، جن میں لیک سپیریئر ہے، لیک میشیگن ہے، لیک ہیورون ہے، لیک ایری ہے، لیک اونٹیریو ہے. یہ ساری گلف آف لارنس میں جا کے گرتے ہیں. یہ بہت گریٹ لیک ریجن امپورٹنٹ ہے، MCQs کے حوالے سے اکثر آ جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی ہے جو گریٹ لیک کا پارٹ نہیں ہے. یہ وہ اوریجنل 13 کالونیز ہے جو برٹش امپائر کے انڈر آتی تھی، اور انہی نے بعد میں مل کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنایا تھا. اس میں نیو ہیمپشائر ہے، نیو یارک ہے، پینسلوینیا ہے، میساچیوسیٹس ہے، راڈ آئلینڈ ہے، کنیکٹیکٹ ہے، نیو جرسی ہے، ڈیلویرے ہے، میری لینڈ ہے، ورجینیا ہے، نارتھ کیرولینا ہے، ساؤتھ کیرولینا ہے، جارجیا ہے. تو یہ وہ اوریجنل کالونیز تھی جنہوں نے مل کے بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنایا تھا. آج کا جو امریکہ ہے وہ 50 اسٹیٹس پہ ہے، لیکن اوریجنل جو وار آف انڈیپینڈنس کے بعد ڈیکلیریشن ہوا تھا ان میں یہ 13 کالونیز شامل تھی. نیو ورلڈ ڈسکور ہونے کے بعد جتنی بھی یورپین پاورز تھی جنہوں نے وہاں پہ کلونیلائزیشن کی ہوئی تھی، وہ مرکنٹلزم کے فلسفی پر کام کر رہے تھے. مرکنٹلزم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ کو جا کے سیٹ اپ کرتے ہو، اس کو ڈیولپ کرتے ہو اور اس کو گورن کرتے ہو تاکہ وہاں سے حاصل ہونے والا فائدہ آپ کے ملک کے کام آئے، یعنی بینیفٹ آف مدر لینڈ. اب وہ ایک پراسپر لینڈ تھی جہاں سے بہت سارا را میٹیریل مل جاتا تھا، جس میں شوگر کین ہے، ٹبیکو ہے، کاٹن ہے، وہ سارا ایکسپورٹ ہوتا تھا. یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے وہاں پہ انڈسٹری تھی، تو وہاں سے کاٹن سے کپڑا، شوگر کین سے شوگر بن کے انہی ایریوں میں واپس آ کے بکتی تھی. تو وہ ون ون سچویشن تھی، سارا را میٹیریل وہیں سے جاتا تھا اور اینڈ پروڈکٹ بھی وہیں پہ بنتی تھی. تو تمام یورپین پاورز کے لیے یہ ون ون سچویشن تھی، اس وجہ سے وہ مرکنٹلزم کی فلسفی پر عمل پیرا تھے. اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو کولمبین ایکسچینج تھی یا ٹریڈ کہہ لیں، کہ یہ جتنا بھی را میٹیریل تھا یہ یورپ میں جاتا تھا، یورپ سے پھر اینڈ پروڈکٹ جتنی بھی تھی وہ واپس نارتھ امریکہ میں آتی تھی اور یہاں پر آ کے بکتی تھی. تو ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہی تھی. اس وقت کا جو کولونیلائز امریکہ تھا اس کی اکانومی سلیوز پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. آپ نیچے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو کس بروٹیلٹی سے رکھا جاتا تھا. یہ سارے سلیوز افریقہ سے خریدے جاتے تھے اور پھر ان کو یہاں پہ فورسڈ لیبر میں چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ کام کرتے تھے اور بہت کم اجرت پہ یہ کام کرتے تھے. 17 سے 19 سینچری کے دوران یہ سلیوری رہی ہے. 19 سینچری میں جا کے امریکہ میں سلیوری ختم ہوئی ہے. امریکہ کی جو پاپولیشن ہے اس کے 25% لوگ سلیوز تھے. یہ سلیوز یہاں پہ لا کے نیو لینڈ پہ ان سے کام کروایا جاتا تھا. را میٹیریل جو بنتا تھا پھر وہ واپس یورپ میں جاتا تھا اور یورپ سے پھر وہاں سے گڈز بن کے پوری دنیا میں بیچی جاتی تھی. اب بات کرتے ہیں کازز آف امریکن ریولوشن کے، کہ امریکن ریولوشن کے مین کازز کیا تھے. میں نے یہ کچھ رائٹ ڈاؤن کیے ہیں، جن میں پہلا ہے پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس
سیکنڈ ہے ڈیفیکٹیو ایڈمنسٹریٹو سسٹم، پھر ہے اکانومک انٹرسٹ ہیں، نیویگیشن ایکٹس ہیں، 7 ایئر وارز ہے، ان پاپولر ایکٹس ہیں، بوسٹن میسیکر ہے، بوسٹن ٹی پارٹی ہے، انٹالریبل ایکٹ ہیں، اور اس کے بعد تھامس پین کے انلائٹمنٹ پمفلٹ تھے۔ ان سب کازز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ یہ کازز آف ریولوشن کا ایک فلو ڈائیگرام یا فلو چارٹ آپ اس کو کہہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرینچ وار ہے، اس کے بعد پروکلیمیشن لائن ہے، اس کے بعد اسٹیمپ ایکٹ ہے، پھر کوارٹرنگ ایکٹ ہے، پھر ٹاؤنشینڈ ایکٹس ہیں، پھر بوسٹن میسیکر ہے، پھر بوسٹن ٹی پارٹی ہے، اس کے بعد انٹالریبل ایکٹس ہیں، پھر فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس ہے، اس کے بعد ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے۔ پولیٹیکل اور ریلیجیس، بہت سارے یورپین پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈیسیڈنٹس ہیں۔ ڈیسیڈنٹ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آفیشیل پالیسی کو نگیٹ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے وہاں سے مائیگریٹ کر کے امریکہ، تاکہ وہاں جا کے ایسی خوشی رہ سکے، اپنی جتنی بھی پریکٹسز ہیں ان کو آزادی سے فالو کر سکیں اور ایک بیٹر سوسائٹی بنا سکیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کنگ کیتھولک ہے تو وہ پروٹیسٹنٹس کو چرچ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ فریلی کاروبار نہیں کر سکتے، ان پہ طرح طرح کے ٹیکس، مطلب ان کو تنگ کیا جاتا تھا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ امریکہ شفٹ ہو گئے۔ یہ لوگ انلائٹمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لبرل اور پروگریسو تھنکنگ والے لوگ تھے۔ یہ ہمیشہ بات کرتے تھے نیچرل لاء کے بارے میں، ریپبلکنزم کے بارے میں، لبرلزم کے بارے میں، پراپرٹی رائٹس کے بارے میں۔ یہ ہمیشہ ریزننگ پہ بات کرتے تھے کہ اس بات پہ بھی سوچا جائے کہ بھی بھائی ہمیشہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ کیوں بنتا ہے، ہم میں سے لوگ کیوں نہیں چنے جا سکتے۔ بہت سارے جو فلاسفرز تھے، ان کا امریکن ریولوشن میں بہت بڑا پارٹ ہے، جن میں سے جان لاک ہے، جن کو ہم فادر آف لبرلزم بھی کہتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ پاور جو ہے ہمیشہ لوگوں سے آتی ہے۔ اس کے بعد تھامس پین ہے، تھامس پین کا کامن سینس پمفلٹ ہے۔ یہ آج بھی مانا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی وجہ سے جو وار آف انڈیپینڈنس ہے اس کو جیتا گیا۔ ایمینول کانٹ ہے، مونٹیسکیو ہے جس نے سپریشن آف پاور کے بارے میں بات کی، اور بینجامن فرینکلن نے۔ یہ نام یاد رکھیے گا۔ ڈیفیکٹیو ایڈمنسٹریٹو سسٹم، ہوتا یہ تھا کہ جو کالونیز ہیں ان کو یہ اپنا ایک لیجسلیشن بناتی تھی، اور یہ جو ہے جتنے بھی لیجسلیٹر ہیں یہ کالونی سے ہی سلیکٹ ہوتے تھے۔ لیکن جو گورنر ہوتا تھا وہ ہمیشہ برٹش کا جو کنگ ہے وہی اپوائنٹ کرتا تھا، اور وہ ایک برٹشر ہوتا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری پاور ہوتی تھی، وہ بہت ساری چیزوں کو ویٹو کر سکتا تھا۔ یہ بہت ہی ڈیفیکٹیو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا، کیونکہ اس میں جو ہے جتنے بھی کالونیز تھی، جو برٹش پارلیمنٹ تھی، ان کالونی میں سے کوئی بھی ریپرزنٹیٹیو نہیں جاتا تھا۔ تو یہ ایک ڈیفیکٹیو سسٹم تھا۔ بعد میں یہ بھی بیس بنا کہ بھی بھائی ہم جو ہے اس پہ ٹیکس نہیں دیں گے جب تک ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، جب تک ہمیں ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی، اور ہم لوگ جو ہے نا اس وقت تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ اکانومک انٹرسٹ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے جو بھی ٹریڈ ہے وہ یہ ان کالونیز اور برٹش امپائر کے درمیان ہوگی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ ٹریڈ جو ہے بٹوین دا کالونیز بھی سٹارٹ کر دی۔ جیسے اگر کوئی کالونی، اگر نارتھ کیرولائنا والے اوپر پینسلوینیا یا نیو یارک جہاں پہ کچھ انڈسٹریز تھی، وہاں پہ وہ اپنا گنا وغیرہ یا کاٹن وغیرہ ایکسپورٹ کرتے تھے، وہاں سے کپڑا وپڑا بنتا تھا۔ اس کی وجہ سے انگلینڈ کا جو ٹریڈ اور اکانومی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے، کالونیسٹ تھے، وہ مٹیریلسٹک اور انڈیویجولزم والی فلاسفی پہ عمل کرنے لگے، یعنی کہ بھی ہمیں فائدہ ہو، انڈیویجول کو فائدہ ہونا چاہیے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا انڈیویجول کو فائدہ ہونا چاہیے، کسی بھی کنٹری ونٹری کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔
جب برٹش امپائر نے دیکھا کہ کالونیز کے درمیان ٹریڈ سے ان کی ٹریڈ اور اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، تو انہوں نے نیویگیشن ایکٹ جو ہے وہ لگا دی۔ یہ سیریز آف ایکٹس تھی جو مختلف ایئرز میں ان پہ وہ ایکٹس نافذ ہوئے، جن میں 1651 میں پہلا آیا کہ آپ جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ صرف برٹشز شپ کے ذریعے ہوگی، چاہے وہ کہیں بھی جائے، آپ وہ ٹریڈ جو ہے برٹش شپ کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ 1660 میں 1660 میں جتنی بھی شوگر ہے، ٹبیکو ہے، کاٹن ہے، انڈیگو ہے، آپ اس کو صرف انگلینڈ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو، چاہے آپ کو اس کا ڈبل ریٹ دے رہے ہوں اسپین والے یا 4 گنا ریٹ دے رہے ہوں فرانس والے، آپ ان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو صرف انگلینڈ والوں کو ہی سپورٹ کر سکتے ہو۔ اور 1663 میں جو ہے انہوں نے جو لگایا ایکٹ، وہ یہ تھا کہ جتنی بھی ٹریڈ ہوگی، چاہے وہ بٹوین دا کالونیز ہو یا کالونیز ٹو اسپین، یورپ، ایشیا، جہاں بھی ہو، وہ وایا انگلینڈ ہوگی۔ پہلے جو بھی چیز ہوگی وہ پہلے انگلینڈ آئے گی، انگلینڈ سے پھر وہ ریسپیکٹڈ جگہ پہ جائے گی۔ اس سے بہت زیادہ کاسٹ بڑھنا شروع ہو گئی تھی چیزوں کی، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ٹرائنگولر ٹریڈ کا میپ ہے، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ امریکہ ہے، اس جگہ پہ یہ یہاں پہ برٹش امپائر تھا۔ تو یہاں سے جتنا بھی را مٹیریل ہے، کاٹن ہے، ٹبیکو ہے، شوگر ہے، یہ سارا انگلینڈ ہوگا۔ وہاں سے جتنا بھی ٹیکسٹائل، جو بھی مینوفیکچر گڈ ہوگا، وہ افریقہ، ایشیا اور واپس امریکہ یہاں پر جائے گا۔ اور جو سلیوز ہیں، سلیوز افریقہ سے جو بھی سلیوز ہوں گے وہ یہاں پر لائے جاتے تھے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ٹرائنگولر ٹریڈ تھا کہ جتنی بھی ٹریڈ ہوگی وہ وایا انگلینڈ ہی ہوگی، انگلینڈ سے کے علاوہ کہیں سے نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی تھی انٹر ٹریڈ کی وجہ سے۔ کالونسٹ نے جب دیکھا کہ یہ رول نافذ ہو گیا تو انہوں نے اسمگلنگ شروع کر دی، کہ یعنی اسمگلنگ کر کے وہ اپنا مال ایک کالونی سے دوسری کالونی میں پہنچاتے ہیں۔ شروع میں یہ قانون اتنے سخت نہیں تھے، لیکن 1763 کے بعد جب 7 ایئر وار ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ رول بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گئے تھے، کہ اگر اس میں کہ ہر شپ کو چیک کیا جاتا تھا، اگر کوئی اس رول کو وائلیٹ کرتا تھا تو ان کو فائن بھی لگتے تھے۔ اس سے پہلے بس یہ نیویگیشن ایکٹ تھے تو صحیح، لیکن اتنے زیادہ فالو نہیں ہوتے تھے، اسمگلنگ کرتے رہتے تھے۔ لیکن 1763 کے بعد یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گئے تھے اور وائلیشن پہ بہت زیادہ سزائیں اور فائن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 7 ایئر وارز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ برطانیہ اور فرانس کے امپائر کے درمیان لڑی گئی۔ یہ اگر ہم یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فرینچ ریولوشن میں سب سے مین پارٹ 7 ایئر وار کا تھا۔ یہ فرانس اس میں ہار تو فرانس کی ہوئی، اور امریکہ میں وہ جتنی بھی ٹیریٹری تھی وہ اپنی ہار گیا تھا۔ پھر ٹریٹی آف پیرس کے بعد آفیشلی جو ہے یہ برطانیہ کو انہوں نے جو ہے یہ سونپ دیا تھا سارا۔ اس میں جو ہے برطانیہ جو برٹش امپائر ہے، یہ جنگ تو جیت گیا تھا، لیکن بہت زیادہ ہیوی ڈیٹ میں ان کی اکانومی ہے وہ چلی گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ اپنا جو ڈیٹ برڈن ہے یہ کم کرنے کے لیے جتنے بھی کالونسٹ ہیں ان پہ ٹیکس لگانے کا پلاننگ شروع کر دی۔ کالونسٹ جو ہے پہلے وہ بہت خوش تھے، کہ وہ خوش ہو گئے کہ ابھی ان کو اور زیادہ جگہ جو نیولی ایکوائرڈ ایریا ہے وہ ابھی مل جائے گا کام کرنے کے لیے۔ لیکن کنگ نے پروکلیمیشن لائن تھی جو کالونیز کے ساتھ اپاچی ماؤنٹینز تھے، اس کو یہ ابھی اب میں آپ کو میپ میں بھی دکھا دوں گا، پروکلیمیشن لائن 1763، اس نے وہ ایک لائن ڈرا کروا دی کہ بھائی جو بھی کالونسٹ ہیں، جتنے بھی کالونسٹ ہیں جو ان کالونیز میں رہتے ہیں وہ نیولی ایکوائرڈ ایریاز میں نہیں جا سکتے۔ تو ان سے بھی اس چیز کی وجہ سے بھی ان میں غصہ بہت زیادہ بڑھا ہے کہ بھئی ایک تو آپ ہمیں جو ہے کام کرنے کے لیے آگے نہیں جانے دے رہے، اور دوسرا
جو ہے ہم پہ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہو، تو یہ کچھ جو چیزیں تھیں ان کی وجہ سے امریکن ریولوشن سٹارٹ ہوا۔ یہ 7 ایئر وار سے پہلے کا ایریا ہے، جس میں جو یہ جو ہے برٹش کے ہے، یہ جو جتنا بھی ایریا ہے یہ فرانس امپائر کے انڈر ہے، اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ اسپین کے انڈر ہے۔ 7 ایئر وارز کے بعد اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی پنک کلر میں ایریا ہے یہ سارا برٹش نے گین کر لیا تھا، یہ برٹش امپائر میں آ گیا تھا۔ اور یہ جو مسیسپی ریور، دس از دا مسیسپی ریور، یہ وہ ریور ہے جو میں آپ کو اس وقت بول رہا تھا کہ آگے چل کے آپ کو اس کی امپورٹنس بتاؤں گا۔ یہ مسیسپی ریورز کے دونوں طرف پہلے فرینچ تھا، کالونیز کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا کہ بھی فرینچ کبھی بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن جب 7 ایئر وارز ختم ہوئی تو یہ مسیسپی ریورز تک جتنا بھی ایریا تھا یہ برٹش کے پاس چلا گیا تھا، اور جو مسیسپی ریورز کے اس طرف والا ایریا تھا وہ اسپین کی ٹیریٹری میں چلا گیا تھا۔ ابھی یہ وہ جگہ ہے، یہ پروکلیمیشن لائن آف 1763 ہے کہ کالونسٹ جو ہے اس سے آگے جا کے کام نہیں کر رہے۔ کالونسٹ اس وجہ سے خوش ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ جتنا بھی یہ ایریا ہے یہ مل جائے گا کام کرنے کے لیے، اور ہم بہت زیادہ کام کر سکیں گے اور زیادہ پیسے کما سکیں گے۔ یہ اس وقت کی کوئی تصویر ہے جب 1763 کے بعد ایکٹ آنا شروع ہوئے، اسٹیمپ ایکٹ، جن پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے۔ لوگ دیکھ کے چلا رہے ہیں کہ بھی بھائی یہ دیکھو روز نیا ٹیکس آ جاتا ہے، روز نیا ایکٹ آ جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے تقریباً پاگل ہونے والی سچویشن ہو گئی تھی کہ ایک تو فورس لیبر ان سے لی جاتی ہے، پھر ان پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ 1760 میں کنگ جارج 3 جو 22 سال کی عمر میں کنگ بن گئے تھے، وہ آتے ہیں۔ وہ کافی غصے والے اور وائلنٹ جو کنگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے کچھ سیریز آف ان پاپولر ایکٹ جو ہے وہ ان پہ لگائی۔ اصل میں ایسا کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ہسٹورین ایسا کہتے ہیں کہ کنگ جارج 3 نے جو امریکن ریولوشن ہے اس کو پرسنل لے لیا تھا۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ جو لوگ وہاں پہ ریولوشن کر رہے ہیں وہ اس کی گورنمنٹ یا اس کے رول کے خلاف ہیں، وہ جو ہے اس کا رول نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ بہت زیادہ سخت ایکٹ لے کر آیا جو ہے امریکن وار آف انڈیپینڈنس کا سبب بھی بنے۔ اب اس میں شوگر ایکٹ 1764 میں ایک نیا ایکٹ آتا ہے، 1764 میں شوگر ایکٹ، کہ جتنی بھی شوگر ہے آپ صرف انگلینڈ کو ایکسپورٹ کرو گے۔ اس کے بعد کوارٹرنگ ایکٹ آتا ہے اسی سال میں۔ کوارٹرنگ ایکٹ کیا تھا کہ جتنا بھی جو بھی سولجرز ہیں وہاں پہ امریکہ میں سولجرز ہیں، برٹش سولجرز ہیں، وہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ کالونسٹ پے کریں گے، اور اگر وہ کسی جگہ پہ رات میں رکتے ہیں تو وہ اس گھر والے اس کو رکنے کے لیے گھر اور کھانا جو ہے وہ وہاں کے لوکل لوگ ہی پرووائڈ کریں گے۔ اسٹیمپ ایکٹ یہ بہت اہم ہے۔ اسٹیمپ ایکٹ 1765 میں جو لگایا گیا کہ جتنے بھی لیگل پیپرز ہیں ان کے اوپر وہ اسٹیمپ لگے گی، اور اس اسٹیمپ کے عوض آپ کو جو ہے کچھ ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس اسٹیمپ ایکٹ کی وجہ سے ہوا کیا، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، لیگل پیپر جو ظاہر ہے جرنلسٹ ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، وہی نیوز پیپر وغیرہ استعمال کرتے تھے، جو بھی لیگل پیپرز ہیں، تو جب ان پہ ٹیکس لگا تو یہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جو بھی قانون جانتا ہے نا، آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں لڑو۔ جب ان لوگوں پہ اسٹیمپ ایکٹ لگا تو ان لوگوں میں سمجھ لیں ایک آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھی بھائی یہ تو بالکل نامنظور ہے، یہ انہوں نے کیسے لگا دیا۔ انہوں نے لوگوں میں جو ہے نا وہ شروع کر دیا کہ بھی بھائی یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر ایک جو ہے نا ڈینجرس اسٹیمپ بنا کے اس کی اسٹیمپ کے بجائے وہ اسٹیمپ
فیٹل سٹیمپ اس کو بولتے ہیں، فیٹل سٹیمپ لگائی جاتی تھی۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو جتنے بھی یہ سیریز آف ایکٹ آئے تھے، جس میں شوگر ایکٹ ہے، ٹی ایکٹ ہے، سٹیمپ ایکٹ ہے، اس کے خلاف جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک نعرہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ نو ٹیکسٹیشن ود آؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ اگر جب تک آپ ہمیں جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس میں ہماری کالونیز والوں کو ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی، ہم اس وقت تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ سٹیمپ ایکٹ کے خلاف جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ برٹش آفیسر گورنر کا وہ ہوتا تھا، اس کے آفیسز کے باہر احتجاج کیا جاتا تھا، اور یہ وہ فیٹل سٹیمپ ہے جو اوریجنل سٹیمپ کی جگہ پہ لگائی جاتی تھی۔ یہ فیٹل سٹیمپ مطلب اس کا مطلب تھا کہ بھائی یہ بہت خطرناک سٹیمپ ہے جو آپ لوگوں نے ہم پہ امپوز کیے، اس کو ہٹایا جائے۔ اس کے لیے جو ہے نا احتجاج کیے جاتے تھے، لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ سنز آف لبرٹی، ان سب چیزوں کے بیچ میں سیموئل ایڈم، انہوں نے 1765 میں لوگوں کو اکسایا، لوگوں کو جو ہے عرض کیا کہ بھئی آپ جو ہے وائلنس کا استعمال کریں، برٹش گڈز کا جو ہے بائیکاٹ کریں، اور برٹش کے ساتھ ٹریڈ ہے یہ نہ کریں۔ اس نے کمیٹی آف کورسپونڈنس بنائی، جو 13 کالونیز کے لوگ تھے کہ یہ سارے مل کے بیٹھتے تھے، اس کو کمیٹی آف کورسپونڈنس کہتے تھے کہ بھئی سارے بیٹھ کے ایک ہی فیصلہ کریں گے، ایک ہی وہ کریں گے۔ بیسیکلی جو یہ سنز آف لبرٹی اور کمیٹی آف کورسپونڈنس بنی تھی، یہ اوریجنل یہ 13 کالونیز کے ریپرزنٹیٹیو ہی اسی میں بیٹھتے تھے۔ یہ سیموئل ایڈمز کی تصویر ہے، انہوں نے 1765 میں سنز آف لبرٹی بنایا۔ ڈیکلیریٹری ایکٹ 1765، لیکن جب احتجاج بڑھنا شروع ہوئے اسٹیمپ ایکٹ کے خلاف، میں نے جیسے بتایا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو جب ٹیکس بھرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ وکیل لوگوں کو، تو ان کو کافی جلن ہوتی ہے کیونکہ ان کو قانون کا پتہ ہے۔ تو ڈیکلیریٹری ایکٹ آیا جس میں جو اسٹیمپ ایکٹ تھا اس کو ریپیل کر دیا، یعنی ختم کر دیا گیا، لیکن برٹش پارلیمنٹ نے یہ چیز کالونسٹ پہ واضح کر دی کہ برٹش جو ہے اپنے کوئی بھی نیا لا لانے میں یا امینڈمنٹ کرنے میں آزاد ہے، اور کسی بھی وقت امپوز کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو کالونسٹ ہے وہ اور زیادہ ناراض ہو گئے کہ ہم پہلے ایکٹ ختم اور پہلے ٹیکس ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ نئے ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹاؤنشینڈ ایکٹ 1767 میں۔ چارلس ٹاؤنشینڈ ہے، یہ ایکسچیکر آف برٹش امپائر تھے، ایکسچیکر کے آج کے دور میں فائنینشیل منسٹر یا وزیر خزانہ کہہ لیں۔ یہ جب آئے تو انہوں نے جو نیو یارک کا لیجسلیچر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا، اور جتنی بھی اسینشیل گڈز ہیں، مطلب ایک گھر بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں چاہیے، چاہے وہ سیمنٹ ہے، بجری ہے، اینٹیں ہیں، دروازے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا، ہر اسینشیل آئٹم، اسینشیل جو گوڈس تھے اس پہ ٹیکس لگا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے جو ہے کہ برٹش اتھارٹیز وہ کسی بھی گھر کو کسی بھی وقت جا کے سرچ کر سکتی ہیں، کسی بھی شپ کو سرچ کر سکتی ہیں، ان کو کسی وارنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ان کے اپنے رائٹس تھے ان کو وہ وائلیٹ کر رہے تھے، جن کی وجہ سے جو کالونسٹ تھے وہ بہت زیادہ غصے ہو گئے کہ یہ عجیب لا آپ لے کر آئے ہو، ہمارے جو پرسنل رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن تصویر میں جیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹاؤنشینڈ ایکٹ میں ہر اسینشیل چیز پہ ٹیکس لگ گیا تھا، چاہے گلاس ہے، چائے ہے، پینٹ ہے، چھوٹی سی پینسل ہے، پیپر ہے، مطلب ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا تھا۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور اس کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا ایکٹ ختم ہونے چاہیے تاکہ ہمیں کاروبار کرنے میں آسانی ہو۔ ان ٹاؤنشینڈ جو ایکٹ آیا تھا جس کی وجہ سے ٹیکس لگے تھے، اس پہ لوگ جو ہے ڈیلی پروٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ہر جگہ۔ پھر ایک ایونٹ ہوتا ہے بوسٹن میسیکر کا، اس میں
5 مارچ 1770 یعنی 5 مارچ 1770 میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو برٹش سولجر نے ان پہ فائر کھول دی، تو 5 پروٹیسٹر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. ہے تو یہ تعداد چھوٹی سی، لیکن پھر بھی اس کو بوسٹن میسیکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو پال ریور اور سیمیول ایڈمز تھے، انہوں نے لوگوں کو جو برٹش جو امپائر ہے اس کے خلاف، برٹش جو کراؤن ہے اس کے خلاف ابھارنا شروع کیا. پال ریور نے یہ جو میسیکر ہوا تھا اس کا ایک پینٹڈ تصویر بنا کے، پمفلٹ بنا کے لوگوں میں بانٹ دیا، تاکہ وہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کر سکے، لوگوں کو ابھار سکے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ لوگ جو ہے آزادی کے لیے باہر نکلیں، ہمارا ساتھ دیں. یہ وہ تصویر ہے جو پال ریور نے بنائی تھی، جس میں یہ ایک طرف آپ کو برٹش سولجر جو ہیں یہ اپنی گنوں سے فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکن جو پروٹیسٹر ہیں ان میں سے 4-5 بندے جو ہلاک ہوئے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور باقی پیچھے یہ لوگ. اس یہ ایونٹ جو ہے بیس بنا تھا اس کے جنگ شروع کرنے کے خلاف. لوگوں کو انہوں نے اکسایا کہ دیکھیں یہ اب ہم کو مار رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، آپ لوگ آئیں ہمارا ساتھ دیں. 1773 میں لارڈ نارتھ گریٹ بریٹن کے نئے پرائم منسٹر بنتے ہیں. وہ پچھلی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ جو ہے بوسٹن میسیکر کے بعد اور زیادہ پروٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ڈیلی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پچھلے سارے جتنے بھی ایکٹ تھے ان کو ریپیل کر دیا، ختم کر دیا، سوائے ایک ٹیکس کہ چائے ٹی ایکٹ، کہ چائے پہ آپ لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ اس وقت جو امریکنز تھے وہ ایشین سے زیادہ چائے کے فاؤنڈر تھے، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جتنی بھی چائے ایشیا میں بنتی تھی وہ ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف ریجن میں، اور امریکہ میں بہت زیادہ یہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. تو امریکن اس پہ بھی، امریکن نے اس وقت تک بس پارا بہت ہائی ہو چکا تھا، انہوں نے بولا کہ بھائی کسی چیز پہ ٹیکس نہیں دیں گے، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا بنا ٹیکس کے. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، امریکن ابھی تک جو ہے آزادی کے حوالے سے وہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے. وہ بس بول رہے تھے کہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں ہم پہ یہ ٹیکس ختم کر دو، ہمیں اپنی آزادی سے کام کرنے دو، جو ہے ہم بنا ٹیکس کے کام کرنا چاہتے ہیں. بوسٹن ٹی پارٹی یہ بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا 16 دسمبر 1773 میں، جب لارڈ نارتھ نے سارے جو ایکٹ ہیں وہ ختم کرنے کے بعد اس پہ چائے پہ ٹیکس لگایا، تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم چائے کسی چیز پہ ٹیکس نہیں دیں گے. اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جو مرضی ہو جائے آپ کو چائے پر تو ٹیکس، ٹی پہ ٹیکس آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا، تو پروٹیسٹر نے ریفیوز کر دیا کہ بھائی کوئی بھی جو شپ ہے جو آئے گا ہم اس کو ہاربر پہ لینڈ نہیں ہونے دیں گے، کوئی شپ جو ہاربر پہ لینڈ نہیں ہونے دیں گے. تب گورنر آف میساچیوسیٹس تھا جو ہچنسن ان کا نام تھا، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ بھی بوسٹن کی ہاربر پہ آپ شپ لائیں، ہم اس شپ کو یہاں پہ اتاریں گے، اس پہ جتنی بھی چائے ہے وہ ہم وہ کریں گے. تو سیمیول ایڈم نے اس دن کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے نیٹو امریکنز والا ہولیہ منایا، اور وہ بوسٹن ہاربر پر پہنچ کے جہازوں کے اوپر چڑھ گئے، اور جتنی بھی جہازوں کے اندر ٹی تھی، چائے تھی، وہ ساری سمندر کے اندر بہا دی. تو اس وجہ سے اس کو ٹی پارٹی کہا جاتا ہے. یہاں انہوں نے کوئی بیٹھ کے چائے وائے نہیں پی تھی، تو وہ جتنی بھی چائے تھی انہوں نے سمندر میں بہا دی تھی. وہ اس وقت کے 10,000 پاؤنڈ، جو آج کے کافی ملین آف پاؤنڈ بن جائیں گے، وہ ساری چائے جو ہے انہوں نے سمندر میں بہا دی. اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیٹو امریکنز کے ہولیے میں لوگ شپس پہ چڑھ گئے ہیں. یہ ادھر جتنے بھی برٹشیز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چائے انہوں نے سمندر میں بہا دی ہے.
یہ دیکھ یہ تصویر میں جیسے نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ شپ پہ چڑھے ہوئے ہیں اور جتنی بھی چائے ہے اس کو سمندر میں پھینک رہے ہیں. اس طرح یہ بوسٹن ٹی پارٹی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. بوسٹن ٹی پارٹی کے بعد 1774 میں انٹالریبل ایکٹ نافذ کیا گیا، جس کے تحت جتنے بھی ٹاؤن ہالز ہیں جہاں پہ کمیٹی آف کورسپونڈنس والے جتنے بھی ریپرزینٹیو ہیں یہ بیٹھ کے میٹنگز کرتے تھے، وہ بین کر دی گئی. جو بوسٹن پورٹ تھی اس کو کلوز کر دیا گیا کہ جب تک جو بھی ہرجانہ ہے چاہے آپ نے بہائی ہے، جب تک وہ واپس نہیں کیا جائے گا وہ بوسٹن پورٹ نہیں کھولی جائے گی. میسیچوسٹ کا جو چارٹر تھا، جو لیجسلیشن تھا، وہ اس کو ریووک کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ سیمیول ایڈمز کو اریسٹ کر کے انگلینڈ بھیجا جائے، جہاں پر جو ہے ان کا ٹرائل ہوگا. اور کیوبک ایکٹ، وہاں پہ کیوبک ایکٹ آیا. کیوبک ایکٹ میں جو کینیڈا تھا اس کو اور زیادہ ٹیریٹری دے دی گئی تھی، ان کی ٹیریٹری کم کر دی گئی تھی. یہ ایک پمفلیٹ ہے جو کورسیو ایکٹ یا انٹالریبل ایکٹ 1774 میں جو سیریز آف ایکٹس آئے تھے جس میں بوسٹن پورٹ تھی وہ روک دی تھی، جو میسیچوسٹ کی گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، سارا ہولڈ جو ہے گورنر کو دے دیا گیا تھا. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس تھا وہ ان کے اس میں آ گیا تھا. باقی کوارٹرنگ ایکٹ دوبارہ ان پہ نافذ ہو گیا تھا. کیوبک ایکٹ میں ان کو جو جتنی بھی زمین تھی کینیڈا والوں کو وہ اور زیادہ ان کے حوالے کر دی گئی تھی. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1774 میں 5 سپٹمبر 1774 میں 13 کالونیز کے جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں یہ فیلڈیلفیا میں ملتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے یہ ایک ہی جو ہے ایک ہی اس پہ عمل کرتے ہیں کہ جتنی بھی برٹش گڈز ہیں ان کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے اور جتنی بھی ڈومیسٹک گڈز جو ہو رہی ہیں ان کا استعمال کیا جائے اور برطانیہ کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی جائے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جتنی بھی کالونیز ہیں ان سب کی ایک ہی رائے تھی اور ان سب کا ایک ہی فیصلہ تھا. اور یہ فرسٹ کانٹیننٹل جو ہوئی تھی اس کو بعض دفعہ لوگ ایسے بھی بول دیتے ہیں کہ 1774 میں ہی جو ہے نا امریکہ بن گیا تھا. ایسا نہیں ہے، یہ اس وقت انہوں نے سب نے مل کے فیصلہ ایک لیا تھا، ایک یونٹی اسی وقت بن گئی تھی، لیکن جو ڈیکلریشن تھی وہ 1783 میں جا کے ہی ہوئی تھی. جب وہ انٹالریبل ایکٹس آئے تھے ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ بھی بھائی ابھی جو ہے نا ہمارے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب جو ہے نا یہ وائلنس کا استعمال بھی کریں گے. تو انہوں نے ملیٹیا لوگوں کو ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا تھا اسی وقت. پھر فرسٹ کانٹیننٹل میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی بھائی ہمارے ایریا میں اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا جائے گا، لوگوں کو ٹرینڈ کریں. تو فرسٹ جو ریولوشنری وار تھی وہ 1775 میں شروع ہوئی. اپریل میں لیکسنگٹن اور کنکورڈ، یہ بس یہ نام اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یاد کر لیں، لیکن مختلف جگہ پہ لڑائیاں ہوئی تھی. تو پہلی بار لیکسنگٹن اور کنکورڈ پہ اپریل 1775 میں لڑائی لڑی گئی تھی. جو کانٹیننٹل آرمی تھی یعنی جو ان 13 کالونیز کی آرمیز تھیں ان کو جنرل جارج واشنگٹن جو بعد میں جا کے پہلے پریزیڈنٹ بھی بنے تھے وہ ان سب کو لیڈ کر رہے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جو کنٹری سائڈ تھا، مطلب جو ولیج کی سائڈ تھی وہاں پر تو جو کانٹیننٹل آرمیز تھی یہ اسٹرانگ تھی، لیکن سٹیز میں برٹش آرمی اسٹرانگ تھی. لیکن کچھ میں انہوں نے جیسے نیو یارک ہے ان کو قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں برٹشر نے ان کو جو ہے نا واپس لے لیا. اسی دوران جو ہے کانگریس تھی جو انہوں نے کنگ کو ایک پٹیشن بھی کی کہ آپ جو ہے ان لا کو ختم کر کے جنگ سے بچ سکتے ہیں اور جو ہے ہم دوبارہ سے وہ شروع کر سکتے ہیں. لیکن
کنگ نے ان کو غدار قرار دیا، یوزرپر قرار دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں تم لوگ جو ہے یوزرپر ہو، میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا. اب وہی لائلسٹ جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جتنے بہت سارے ریچ ٹریڈرز تھے برٹش آرمی کو جو فیور کر رہے تھے، یہ اپنے صرف کاروبار کی وجہ سے سٹیز میں جو ہے برٹش آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ ایک پکچر ہے جو لنکسنگٹن اور کنکورڈ کی لڑائی کے اس کا ڈپکٹ کرتی ہے کہ کیسے لڑائیاں شروع ہوئی تھی. یہ اس طرح لڑائیاں پھر شروع ہوئی تھی تو ایک طرف امریکنز اور دوسری طرف برٹشر جو ہے آمنے سامنے ہیں. کامن سینس. تھامس پین کے بارے میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ انلائٹمنٹ کی وجہ سے جو ریزننگ لوگوں کو دی تھی، جو سوچنے کی چیزیں دی تھی، ان میں تھامس پین کا ایک کامن سینس کا 48 پیج کا ایک پمفلیٹ تھا. یہ ایک چھوٹی سی بک تھی جو 1775 اور 1776 یعنی فرسٹ ریولوشنری وار اور اس کے اگلے سال کے درمیان یہ بک انہوں نے لکھی. اس کے آرگیومنٹ بہت زیادہ سمپل اور جو ہے پرسویسو آرگیومنٹس تھے، اور اس کی جو لینگویج تھی وہ بہت سادہ لینگویج تھی. لوگ یہ پڑھنے پر بہت زیادہ مجبور ہوئے. آج بھی امریکن ہسٹری میں یہ وائڈلی سرکولیٹڈ بک آتی ہے جو لوگوں میں راتوں رات پھیل گئی. جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ تو پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھے لکھے تھے دوسرے لوگ ان کو پڑھ کے سناتے تھے کہ بھی ہمارے لیے انڈیپینڈنس کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں جو آزادی حاصل کرنی چاہیے، کیوں برٹش رول کا انکار کریں. اس کے آرگیومنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. اس جو کامن سینس جو یہ 48 پیج کا پمفلیٹ تھا، یہ چھوٹی بک تھی، اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی. لوگ جو واقعی سوچنے لگے تھے کہ ہاں یار انڈیپینڈنس ضروری ہے، ہمارے کچھ رائٹس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، یہ ساری چیزیں. یہ تھامس پین ہے. یہ اور ان کا جو ہے کامن سینس کے نام سے جو پمفلیٹ تھا، یہ 48 پیج کی بک ٹائپ کا ایک پمفلیٹ تھا. تو یہ لوگوں میں راتوں رات سرکولیٹ ہوا، جو ابھی تک کا امریکن ہسٹری میں سب سے وائڈلی سرکولیٹ ہونے والا بک ہے. تھامس پین کے سینس کامن سینس پیپر نے لوگوں میں ایک نیا جوش، نیا ولولہ بھر دیا تھا. لوگ انتھوزیاسٹکلی اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. 1776 میں پیٹریوٹس نے تمام گورنمنٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیا، عدالتیں جتنی بھی عدالتیں تھیں ان کو بند کر دیا، اور برٹش آفیشل جتنے بھی گورنر تھے 13 کالونیز میں ان کو بھگا دیا. پھر انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اب ہم یہ 13 جو کالونیز ہیں یہ کالونیز نہیں ہیں، اب یہ اسٹیٹ ہیں. پھر انہوں نے ان کو اسٹیٹ کے لیے ایک نیا لیجسلیٹر اور نیا کانسٹیٹیوشن بنایا. سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس. 4 جولائی 1776 ڈیٹ اپوائنٹڈ ہے. فیلڈیلفیا، یہ شہر بھی امپورٹنٹ ہے پینسلوینیا میں. یہاں پہ 13 کالونی کے ریپرزنٹیٹیو دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آج بھی 4 جولائی سے جو ہے امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے مانا جاتا ہے. انہوں نے ایک ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو اڈاپٹ کیا جو کہ سر تھامس جیفرسن نے لکھی تھی. اس کے کچھ جو ہے میں ورڈنگز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اردو میں ہی کر لیتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھی جتنے بھی آدمی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایکولی پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے جو الینیبل رائٹس ہیں، جو نہ چھیننے والے حق ہیں، جن میں جو لبرٹی ہے، جو فوڈ ہے، جو پرسویٹ آف ہیپینس ہے، یہ آپ کسی سے بھی جو اس کے کریٹر نے اس کو دی ہے وہ آپ نہیں چھین سکتے. دیکھیں انلائٹمنٹ جو میں نے آپ کو شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ انلائٹمنٹ کا ریولیوشن میں بہت زیادہ پارٹ تھا. لوگوں کو اکسانے میں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں، لوگوں کو بتانے میں کہ بھی بھائی آپ جو ہے نا ریزن جو ہے آپ کو پوچھنی چاہیے. تو انلائٹمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا.
اس ساری لڑائی میں فرانس نے پیٹریٹس کو سپورٹ کیا تھا بہت زیادہ، جس کی وجہ سے وہ بینک کرپٹ بھی ہو گئے تھے، اور 1779 میں وہاں پہ ریولوشن آیا، فرینچ ریولوشن، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس پہ بنائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ کنگ تبدیل ہو گیا۔ ورنہ فرانس والے یہ سوچ رہے تھے کہ جب پیٹریٹس برٹش امپائر سے جیت جائیں گے تو ہم وہاں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسپین اور نیدرلینڈ نے بھی یہاں پہ پیٹریٹس کو سپورٹ کیا تھا۔ یہ 4 جولائی 1776 میں، یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تھامس جیفرسن، یہ انہوں نے یونینیمس، جو سب نے مل کے 13 کالونیز کے لوگوں نے مل کے یونینیمس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، اور اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنایا تھا۔ یہ یونینیمس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ان اکتوبر 1781، اکتوبر 1781 میں جنرل کارنوالیس نے یارک ٹاؤن، ایک جگہ امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ سرنڈر کیا تھا۔ ایئر بھی امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ جو ہے انہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ یہ وہی کارنوالیس ہے جو بعد میں یہاں پہ جب بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں پھر ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ 1783 میں ٹریٹی آف پیرس سائن ہوئی ہے، جس کے بعد آفیشلی وار اینڈ ہونے کے بعد گریٹ بریٹن نے امریکہ کو امریکن جو انڈیپینڈنس ہے اس کو ریکگنائز کر دیا تھا، ایک علیحدہ سے ملک مان لیا تھا، اور اس طرح جو ہے آفیشلی 1783 میں جو ہے وار ختم ہوگی۔ اوریجنلی تو آپ کو پتہ ہے 1776 4 جولائی کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن 1783 میں آفیشلی جب ٹریٹی آف پیرس سائن ہو گئی اور گریٹ بریٹن نے اس کو ریکگنائز کر دیا تھا۔ یہ پکچر ہے جس میں امریکہ والوں نے، جنرل کارنوالیس جو ہے سرنڈر کر رہے ہیں، وہ اپنی سوڈ جو ہے، یہ تلوار اپنی جو ہے ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں یارک ٹاؤن میں، 1781 اکتوبر۔ یو ایس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا ورلڈ میں 1789 میں جو لکھا گیا۔ اس میں رول آف لا کہ بھی بھائی کس کا کیا حق ہوگا، کون سا ادارہ کیا کام کر سکتا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں۔ بل آف رائٹس دیا گیا تھا کہ بل آف رائٹس میں جو لوگوں کی جو 10 بنیادی رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، وہ رکھے گئے تھے۔ سپریشنز آف پاور، یہ سپریشن مونٹیسکیو نے جو انلائٹمنٹ، پھر دیکھیں انلائٹمنٹ آ گیا، سپریشن آف پاور جو ہے اس کے بارے میں مونٹیسکیو نے لکھا تھا، سپریشن آف پاورز کے بھی بھائی کون سا ادارہ کس جگہ پہ کہاں ہے، کس کی کتنی پاور ہے۔ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس، پہلی دفعہ کسی کانسٹیٹیوشن میں چیک اینڈ بیلنس کا کہ کیسے چیزیں مانیٹر کرنی ہے، کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھے جانے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یہ امریکن فلیگ ہے جس میں جو یہ سٹار ہیں 50 سٹار، جو آج کی 50 اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو یہ اسٹرپس ہیں، یہ 13 اسٹرپ 13 کالونی جو اوریجنلی کالونیز تھی، جو اوریجنلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا، اس کو ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کچھ اس بارے میں کہ کیا یہ ریولوشن کامیاب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ریولوشن تو کامیاب ہوا تھا، لیکن جن ریزن کی وجہ سے یہ ریولوشن آیا تھا اس کی جو ثمرات کہہ لیں یا جو اس کا فروٹ کہہ لیں، وہ بہت دیر میں لوگوں کو ملا تھا۔ نمبر 1 کے جو حقوق، سلیوز کو ان کے حقوق بہت بعد میں ملے، سلیوری جو ہے 19 سینچری میں جا کے ختم ہوئی۔ جو وہاں پہ ریسزم تھا، ریسزم تو آج بھی ہے تھوڑا بہت، لیکن کافی حد تک وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ ریسزم جو ہے اب کافی عرصہ تک چلتا رہا ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھی جو ہے وائٹ برٹشرز نے وائٹ امریکن کے سپرد کر دیا ملک، کچھ بھی چینج نہیں ہوا تھا سوائے وائٹ سپرمیسی کی۔
اس کے بعد جو وومن کو رائٹس ہیں وہ بھی بہت بعد میں ملے تھے. ابراہم لنکن نے جو سول وار ختم کی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں بنا جس کاز کے لیے تھا وہ کاز بہت دیر میں پورے ہوئے. تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ریولوشن کامیاب تو ہو گیا تھا لیکن ان کے ثمرات بہت اینڈ میں ملے تھے. لیکن ان سب چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی انلائٹمنٹ. انلائٹمنٹ ہمیشہ آپ کو پڑھنے سے آئے گی, آپ کو چیزوں کے بارے میں جاننے سے آئے گی. اگر آپ لوگوں کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کیسے ورک کرتی تھی, کیسے کام کرتی تھی, کس چیز کے پیچھے کیا ریزن تھی, تبھی آپ کوسچننگ کر سکتے ہیں. جہاں پہ کوسچننگ ہوتی ہے وہیں پہ پراسپیرٹی ہوتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ میرا لیکچر سننے کا. یہ میری لاسٹ سلائیڈ تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فرینچ ریولوشن کے بارے میں بات کریں گے. اور کیا کہتے ہیں, ویڈیو کا لائک ضرور کریے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل.